اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے نا، صرف اتنی خبر ہو جائے کہ اگر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا تو میں کس بادشاہ کا حکم توڑ رہا ہوں، میں کس بادشاہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، اور اسی بات کو وسیلہ بنا کر 5 وقت کی نماز کے حوالے سے میں آپ کے دل پر دستک دینے لگا ہوں۔ اگر بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کس کی نافرمانی کرتا ہے؟ میں یہاں پر ایک مثال دینے لگا ہوں، اس لیے کہ جب مثال دے کے بات کی جاتی ہے نا تو بندے کو سمجھ اچھی آتی ہے، اور مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کا نام سنا ہے، اس کا ایک وفادار غلام تھا ایاز۔ باقی سارے درباری ایک طرف ہوں، سلطان محمود کے لیے وہ جو ایاز تھا نا اس کا مقام جدا تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی کیا کرتا ہے، اپنے جتنے بھی درباری ہیں ان کو ایک قیمتی موتی دیتا ہے، اور قیمتی موتی دے کر کہتا ہے اس موتی کو توڑ کے لاؤ، اس موتی کو توڑ کے لاؤ۔ اب وہ درباری باری باری جاتے ہیں، وہ موتی اتنا قیمتی تھا، وہ توڑتے نہیں، واپس بادشاہ کو لا کے دیتے ہیں۔ جب کسی نے نہیں توڑا تو بادشاہ ایاز سے کہتا ہے یہ قیمتی موتی لے جاؤ اور اس کو توڑ کے لاؤ۔ جب وہ موتی لے کے جاتا ہے ایاز، اس کو فوراً توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آتا ہے۔ تو دوستان محترم، جب وہ ایاز اس قیمتی موتی کو توڑ کے دربار میں لاتا ہے تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو درباری ہیں وہ چیختے ہیں کہ ایاز تو نے اتنا قیمتی موتی توڑ دیا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے درباریوں، تو نے بادشاہ کا حکم توڑا ہے، اور جو میرا غلام ایاز ہے اس نے بادشاہ کا حکم نہیں توڑا بلکہ اس نے قیمتی موتی توڑ دیا ہے۔ اس کے نزدیک بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، موتی قیمتی نہیں۔ تو دوستان محترم، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، اس کا حکم ہے کہ 5 وقت میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرو۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا وہ ذرا غور تو کرے، وہ کس بادشاہ کی نافرمانی کر رہا، وہ کس بادشاہ کا حکم توڑ رہا۔